کیا واقعی امریکہ اور اسرائیل کے درمیان پہلی دراڑ سامنے آنا شروع ہو گئی ہے؟ کیا یہ اتحاد جو ہمیشہ ایک مضبوط بلاک سمجھا جاتا تھا اب کمزور پڑ رہا ہے یا یہ سب ایک ڈرامہ ہے؟ پچھلے چند گھنٹوں میں آنے والی خبروں اور خاص طور پر ایک بیان نے پوری دنیا میں ایک نئی بحث چھیڑ دی اور آج ہم اسی کو ڈیٹیل میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے میدان جنگ کی بات کرتے ہیں کیونکہ کل رات جو کچھ ہوا وہ انتہائی اہم ہے۔ ایران کی ایک بڑی گیس فیلڈ پر حملے کے بعد ایران نے واضح اعلان کیا کہ اب وہ خطے میں موجود تمام انرجی تنصیبات کو نشانہ بنا سکتا ہے، چاہے وہ گیس فیلڈز ہوں، آئل ریفائنریز ہوں یا آئل ڈپو۔ اور اس اعلان کے فوراً بعد عملی کارروائی بھی دیکھنے کو ملی۔ قطر کے صنعتی علاقے راس لفان میں واقع گیس فیلڈ کو نشانہ بنایا گیا جہاں آگ کئی گھنٹوں تک بھڑکتی رہی۔ یہ دنیا کے سب سے بڑی آئل LNG مراکز میں سے ایک ہے اور یہاں حملہ ہونا صرف ایک ملک کا مسئلہ نہیں بلکہ عالمی توانائی کے نظام کے لیے خطرہ ہے۔ اس کے بعد سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض سے بھی دھماکوں کی ویڈیوز سامنے آئیں جہاں میزائل حملوں کے بعد آگ کے شعلے دور دور تک نظر آئے۔ اگرچہ کچھ بیلسٹک میزائلوں کو ناکام بنانے کا دعویٰ بھی کیا گیا لیکن نقصان کے مناظر اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ صورتحال کافی سنگین ہے۔ اسی دوران کویت میں واقع مینا الاحمدی ریفائنری کے ایک یونٹ پر ڈرون حملہ کیا گیا جس سے وہاں آگ لگ گئی۔ خوش قسمتی سے جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ملی۔ یہ واضح ہو گیا کہ اب انرجی انفراسٹرکچر براہ راست نشانے پر ہے۔ اور اب ایک اور اہم ڈیولپمنٹ دیکھیں۔ فیصل بن فرحاد السعود نے سخت بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ ایسے وقت میں جب 12 مسلم ممالک کے وزرائے خارجہ ریاض میں موجود تھے، ایران کا حملہ کرنا ظاہر کرتا ہے وہ کسی سفارتی حل میں دلچسپی نہیں رکھتا۔ اسی میٹنگ میں پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار بھی موجود تھے اور تمام ممالک نے ایران سے فوری طور پر حملے روکنے کا مطالبہ بھی کیا۔ اب آتے ہیں اس خبر کی طرف جس نے سب کو حیران کر دیا اور وہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان۔ ٹرمپ نے کہا کہ اسرائیل نے ایران کی ساؤتھ پارس گیس فیلڈ پر حملہ کیا لیکن امریکہ کو اس بارے میں پہلے سے کچھ معلوم تھا ہی نہیں اور نہ ہی قطر کو اس کی اطلاع تھی۔ یہ ایک جملہ پوری کہانی بدل دیتا ہے کیونکہ اگر واقعی امریکہ کو نہیں پتا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل اب اپنے سب سے بڑے اتحادی کو اعتماد میں لیے بغیر فیصلے کر رہا ہے۔ اور اگر پتا تھا جیسا کہ کچھ میڈیا رپورٹس دعویٰ کر رہی ہیں تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا امریکہ جان بوجھ کر خود کو الگ ظاہر کر رہا ہے تاکہ رد عمل سے بچ سکے؟ دونوں صورتیں خطرناک ہیں۔ پہلی صورت میں اتحاد کمزور ہو رہا ہے اور دوسری صورت میں اعتماد کا بحران پیدا ہو رہا ہے۔ ٹرمپ نے مزید کہا کہ اگر ایران نے دوبارہ قطر کی LNG تنصیبات کو نشانہ بنایا تو امریکہ ایران کو ایسی طاقت سے جواب دے گا جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی ہوگی۔ یہ ایک کھلی وارننگ ہے اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ براہ راست اس جنگ میں مزید گہرائی تک جا سکتا ہے۔ اگر ہم ایران کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو ان کا موقف یہ ہے کہ خلیجی ممالک میں موجود امریکی اڈوں سے ان کے خلاف کارروائیاں ہو رہی ہیں اور وہ انہی مقامات کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اب جنگ صرف ایران اور اسرائیل اور US تک محدود نہیں رہی بلکہ میڈل ایسٹ کے ممالک اس کی لپیٹ میں مکمل طور پر آ چکے ہیں۔ اسی کے ساتھ مزید ڈیولپمنٹس بھی شامل کرتے ہیں۔ تہران میں ایک رہائشی عمارت پر حملے کے بعد ریسکیو آپریشن کی ویڈیو بھی جاری ہوئی۔ اسٹریٹ آف ہرمز کے حوالے سے بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ امریکی وہاں اپنی موجودگی بڑھانے پر غور کر رہے ہیں کیونکہ یہ دنیا کی سب سے اہم تیل گزرگاہوں میں سے ایک ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق اب تک ہزاروں حملے اور ہزاروں جنگی پروازیں ہو چکی ہیں جبکہ سینکڑوں اہداف کو نشانہ بنایا گیا ہے اور امریکہ ہزاروں مزید فوجیوں کی تعیناتی پر بھی غور کر رہا ہے۔ لیکن ایک دلچسپ اور یہاں آتا ہے جب امریکی انٹیلیجنس چیف تلسی گابرڈ نے کہا کہ پچھلے حملوں کے بعد ایران نے اپنی جوہری صلاحیت دوبارہ بحال کی ہی نہیں تھی، یعنی جو خطرہ پیش کیا جا رہا تھا وہ شاید اتنا فوری تھا ہی نہیں جتنا بتایا گیا۔ یہ بیان ایک نئی بحث کو جنم دیتا ہے کہ اگر ایران فوری طور پر نیوکلیئر خطرہ نہیں تھا تو پھر یہ جنگ کیوں شروع ہوئی؟ یہی وہ سوال ہے جو اب پوری دنیا میں اٹھایا جا رہا ہے کہ اگر ہم ان تمام حالات کو ایک ساتھ دیکھیں تو ایک بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ جنگ صرف میدان جنگ تک محدود نہیں رہی بلکہ اب ایک سیاسی، سفارتی اور اسٹریٹجک سطح پر بھی پیچیدہ ہوتی جا رہی ہے۔ اور سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ کیا امریکہ اور اسرائیل واقعی ایک صفحے پر ہیں یا پھر ان کے درمیان کوئی دراڑ آنا شروع ہو چکی ہے؟ آنے والے دنوں میں یہی سوال اس خطے کی تقدیر کا فیصلہ کریں گے۔ جتنی بھی اپڈیٹس ہوں گی ایران اسرائیل US وار کے ریلیٹڈ ہم جناح ڈیجیٹل کے پلیٹ فارم سے آپ کے لیے لاتے رہیں گے۔ مزید ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے جناح ڈیجیٹل۔